اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اگر اس عالم میں مر جائے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ معزز مومنات، معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہم غیبت کبریٰ میں امام زمانہ علیہ السلام کے پیروکاروں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر ہم نے کچھ نکات پیش کیے تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے اقوال، اور اس میں جو سب سے زیادہ ہم نے بات کی ہے اس سلسلے میں کہ امام علیہ السلام کی غیبت میں ان کے ظہور کی دعا مانگنے والوں کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس سلسلے میں آج ہم گفتگو کریں گے کہ غیبت امام میں امام کی خاطر مال خرچ کرنے والوں کو اللہ رب العزت کیا انعامات دیتا ہے اور اس کی کتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ مال کے ذریعے مولا کی امداد کیجیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک امام کی خاطر مال خرچ کرنے سے زیادہ محبوب چیز اور کوئی نہیں ہے۔ جو مومن اپنے مال میں سے ایک درہم امام علیہ السلام کی خاطر خرچ کرتا ہے، بہشت میں خدا احد کے پہاڑ کے برابر اس کو اس کا بدلہ دے گا۔ آپ کی سلامتی کے لیے صدقہ دینا ضروری ہے۔ جس طرح سے ہم ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو نماز اول ماہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اپنے تمام گھر کے افراد کا، اپنے بچوں کا صدقہ نکالتے ہیں اور پھر کسی مستحق کو دیتے ہیں، اسی طرح آپ ہر ماہ جس طرح اپنے گھر والوں کا صدقہ دیتے ہیں، امام علیہ السلام کی صحت و سلامتی کے لیے بھی صدقہ دیا کریں۔ اور امام علیہ السلام کا صدقہ بہت بڑی ایک نعمت ہے جو شخص اسے ادا کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ صدقہ ہم غریب سادات کو دے سکتے ہیں، غریب سادات یہ صدقہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اگر استطاعت رکھتے ہو تو عید قرباں پر اپنے امام علیہ السلام کی نیابت میں قربانی کرو۔ آپ اپنے لیے قربانی کر رہے ہیں تو امام علیہ السلام کے نام کی بھی ایک قربانی کریں۔ اگر آپ استطاعت رکھتے ہو تو جس طرح آپ نے اپنا حج فرض ادا کیا ہے تو اسی طرح امام علیہ السلام کی نیابت میں خود حج کریں یا کسی شخص کو کروائیں۔ امام علیہ السلام کی نیابت میں زیارات مقدسہ، کربلا، نجف، جتنی آپ کر سکتے ہیں کریں، کسی مستحق کو کروائیں۔ امام علیہ السلام کے سامنے انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ ہم ہر سال جاتے ہیں کربلا، اربعین میں جاتے ہیں، عاشورہ میں جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نیت کے ساتھ جائیں کہ اس بار ہم جو کربلا جا رہے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں، امام علیہ السلام کی طرف سے ہم زیارت کرنے جا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی، تو اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس حد تک ہوتا ہے کہ اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ کے زمانے میں ہوتا، یعنی امام العصر کے لیے فرما رہے ہیں، اگر میں آپ کے زمانے میں ہوتا تو جب تک زندہ رہتا امام علیہ السلام کی خدمت کرتا۔ دیکھیے امام صادق علیہ السلام اپنی عظمت و جلالت کے باوجود کس طرح حضرت قائم علیہ السلام کی خدمت کرنے کے متعلق اظہار فرما رہے ہیں۔ امام کی خدمت کرنے کا مطلب آپ کے مشن کی خدمت کرنا۔ اگر ہم امام کے مشن کے لیے کام کرتے ہیں، امام کے دل کو خوش کرتے ہیں، تو امام اس کا ہمیں بہت بڑا اجر عظیم عطا کروائیں گے۔ اگر ہم امام کے دل کو خوش نہیں کر سکتے تو آپ کے مشن کی مخالفت میں اقدام کر کے امام علیہ السلام کے دل کو غمگین اور محزون تو نہ کریں۔ یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم جس قدر ہو سکے مالی، اخلاقی، جسمانی، جو ہم کر سکتے ہیں امام علیہ السلام کے مشن میں ہم حصہ لیں، جس قدر کر سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی اپنے امام کے لیے کام کرتا ہے امام اس کو کبھی مایوس نہیں کرتے، اور امام علیہ السلام کا جو سب سے بڑا حق ہم پر ہے وہ خمس ادا کرنا، جو فروعات دین میں ہے، جو ہم پر واجب قرار دیا گیا ہے، اور وہ ہر شخص کو دینا ہے۔ اس میں کوئی غریب اور امیر کی تفریق نہیں ہے۔ ہمیں اپنے مال کا 5واں حصہ اپنے امام کو دینا ہے۔ جب تک ہم خمس ادا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنے مال کو پاک نہیں کریں گے، چاہے ہم رزق حلال کما رہے ہیں اور ہمارے گھر میں
رزق حرام نہیں آتا، لیکن اس میں سے ہم امام علیہ السلام کا حصہ نہیں نکالتے تو وہ ہمارا رزق حلال جو ہے وہ ہمارے لیے رزق حرام بن جاتا ہے۔ 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم خمس ادا نہیں کرتے ہو تو تم اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرتے ہو۔ اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے اموال کا خمس ادا کریں، اور اس کے لیے ہم عالم دین سے رجوع کریں، اپنے اعمال کا حساب کروائیں، اپنے جو اموال کا حساب کروائیں، اور اپنے تمام گھر کے مال کو مخمس کریں، پاک کریں، کیونکہ جو امام کا خمس ادا کرتے ہیں، امام اس کی کس طرح خبر گیری کرتے ہیں، مختصراً بیان کرتی ہوں۔ چھوٹا سا واقعہ، بی بی شتیتا نشا پور میں ان کا روضہ ہے، جاتے ہیں وہاں پہ زائرین زیارت کے لیے۔ یہ وہ خاتون تھی، بہت نیک، صالح، ضعیفہ اور بہت متقی خاتون، فاضلہ خاتون، لیکن بہت غریب تھی۔ اور جب ان کے علاقے کا ایک شخص ابو جعفر ابراہیم مال خمس لے کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جا رہا تھا، تو وہ اس شخص کے پاس آئی اور آ کر کہتی ہے کہ میرے پاس تینوں کو کچھ نہیں، کیونکہ لوگ مجھے دیتے ہیں اور میں کھاتی ہوں، میرا ذریعہ آمدنی کوئی نہیں، لیکن میرا جی چاہتا ہے میں اپنے امام کو کچھ دوں۔ تو چھوٹا سا سفید کپڑا، چند گز کپڑا اس نے اس کو دیا اور کہا کہ میری طرف سے میرے امام کی خدمت میں پیش کر دینا۔ ابو جعفر ابراہیم کہتے ہیں میں وہ اموال خمس لے کر جب پہنچا ہوں تو مجھے معلوم ہوا کہ مدینے میں امام جعفر صادق علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس وقت امامت کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں۔ تو میں نے امام کی خدمت میں تمام اموال رکھے، اور نہ جانے کیوں میں نے وہ سفید پارچہ جو تھا اسے رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ تو امام علیہ السلام نے تمام مال خمس کو دیکھا، اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں تم نے مجھے وہ نہیں دیا جو ایک خاتون نے، ایک ضعیفہ نے، ایک مومنہ نے میرے لیے تحفہ بھیجا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یا امام، میں بہت چھوٹا سا کپڑا تھا، مجھے دیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا تھا۔ امام فرماتے ہیں نہیں، یہ بہت میرے لیے قیمتی تحفہ ہے، اور اس مومنہ سے جا کے کہنا کہ میں نے اس کو اپنے کفن کے کپڑوں میں رکھ لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس خاتون کے لیے کفن بھجوایا اور کہا کہ یہ 19 دن کے بعد اس دنیا سے چلی جائے گی، اور جب اس کی نماز جنازہ کے لیے تیاری مکمل ہو جائے تو انتظار کرنا۔ ابو جعفر ابراہیم جب نشاپور پہنچا، اس بی بی کو یہ خبر دی کہ امام نے تمہارے کپڑے کو اس طرح قبول کیا ہے، تو اس کا خوشی کا جو عالم تھا وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اور پھر وہی جیسے امام نے خبر دی تھی، ٹھیک 19 دن کے بعد اس بی بی کا انتقال ہو گیا، اس کا نماز جنازہ کی تیاری ہو گئی۔ ان کے علاقے کے عالم دین چاہا کہ آگے بڑھ کے نماز پڑھائیں۔ ایک مرتبہ ابو جعفر ابراہیم نے اس کو روکا اور کہا کہ تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ لوگ سمجھے شاید کوئی اس کا بیٹا پوتا کہیں سے آنے والا ہوگا جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ دور سے دھول سی اڑتی ہوئی نظر آئی، جیسے کوئی سوار کہیں دور سے آ رہا ہے۔ اور جب وہ قریب آیا تو ایک مرتبہ اس نقاب پوش نے اپنا چہرہ جس نے چھپایا ہوا تھا نقاب میں، آگے بڑھ کر اس بی بی کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد دوبارہ اسی طرح سوار ہو کے جانے لگا۔ ابو جعفر ابراہیم کو قریب بلا کر امام فرماتے ہیں ابو جعفر، قیامت تک کہ ہمارے شیعوں کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ جب کوئی ہمارا حق ادا کر دیتا ہے، مال خمس ادا کر دیتا ہے، تو ہم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اسی طرح آیا کرتے ہیں۔ مومنات، کیا میری یا آپ کی یہ خواہش نہیں کہ ہم جیسے گناہ گار لوگوں کی نماز جنازہ ہمارے وقت کا امام آ کے پڑھائے؟ اس کے لیے ہمیں امام علیہ السلام کے مال میں سے، اپنے مال میں سے امام کا حصہ جو ہم پر فرض قرار دیا گیا ہے، سہم امام سہم سادات، جب تک ہم وہ ادا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم کس طرح یہ خواہش کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اپنے اموال کو پاک کریں، امام علیہ السلام کا حصہ ان کو دیں تاکہ امام علیہ السلام ہم سے راضی و خوشنود ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مہدی مددی